اور فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے، سو یہ لوگ کدھر الٹے جاتے ہیں۔ سورہ الزخرف آیت 87۔ اور فرمایا آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہیے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے؟ سو یہ اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہ گیا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ سورہ یونس آیت 31-32۔ چہارم، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انہی اسماء اور صفات کو شان الہی کے مطابق ثابت ماننا جو قرآن اور حدیث میں وارد ہے، نہ تحریف ہو، نہ بے دخلی، نہ کیفیت بیانی ہو، نہ مثال سازی۔ اللہ نے فرمایا ہے اور اچھے اچھے اسماء نام اللہ ہی کے ہیں، سو ان ناموں سے اسی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں سے کجروی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ اور فرمایا اور اسی کے لیے تو بڑی اعلیٰ درجے کی صفات ثابت ہے اور وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 60۔ اور فرمایا کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 11۔ اسماء و صفات کے معاملے میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ پہلا فرقہ معطلہ کا ہے، جنہوں نے تمام یا بعض اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کو بے دخل کر دیا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اس بات تشبیہ سازی یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کرنا ہے۔ یہ نظریہ چند اسباب باطل ہے۔ اول، اس نظریے سے کلام الہی میں تناقض جیسا باطل نتیجہ لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اسماء و صفات ثابت کیے ہیں اور اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز ہو۔ پس اگر ان کا اس بات تشبیہ سازی کو مستلزم ہے تو کلام الہی میں تناقض اور اس کے بعض کلام سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے۔ دوم، اسم اور صفت میں دو چیزوں کے متحد ہو جانے سے دونوں چیزوں کا ایک جیسا ہو جانا لازم نہیں آتا۔ تم دو اشخاص کو دیکھتے ہو کہ دونوں انسان ہیں، سنتے، دیکھتے اور بولتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی انسانیت، سننا، دیکھنا اور بولنا ایک جیسا ہو۔ اسی طرح حیوانوں کو دیکھو کہ ان کے اگلے پچھلے پیر اور آنکھیں ہیں، لیکن اس اتحاد سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے پیر اور آنکھیں ایک جیسی ہوں۔ جب مخلوقات کے متحدہ ناموں اور صفتوں میں یہ فرق ظاہر ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ فرق بہت واضح اور بڑا ہوگا۔ دوسرا فرقہ مشبہہ کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کرتے ہوئے اسماء و صفات ثابت کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہی نصوص کی دلالت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے فہم کے مطابق ہی مخاطب کرتا ہے۔ یہ نظریہ بھی بچند وجوہ باطل ہے۔ اول، اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے مشابہت ایک امر باطل ہے جسے عقل اور شرع دونوں باطل قرار دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے بیانات کا منشا ایک امر باطل ہو، یہ ناممکن ہے۔ دوم،
اصل معنی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے فہم کے مطابق مخاطب کیا ہے، لیکن حقیقت جو اس معنی میں پائی جاتی ہے وہ اس ذات اور صفات سے متعلق ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی ذات کے لیے ثابت کرتا ہے کہ وہ سمیع سننے والا ہے تو سننے کا اصل معنی تو معلوم ہے کہ آواز کو محسوس کر لینا سننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے کے تعلق سے سننے کی کیفیت نامعلوم ہے، کیونکہ سننے کی حقیقت جب مخلوقات تک میں جدا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان جدا جدا ہونا تو انتہائی واضح ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دیتا ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے تو مستوی ہونے کا اصل معنی تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کے عرش پر مستوی ہونے کی حقیقت نامعلوم ہے، چونکہ مخلوق کا مستوی ہونا اور بیٹھنا مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی کسی کرسی پر بیٹھنا کسی بدکے ہوئے اڈیل اونٹ کے کجاوے پر بیٹھنے کی طرح نہیں، تو چونکہ مخلوق کے حق میں یہ حقیقت طرح طرح کی ہوتی ہے، اس لیے خالق اور مخلوق کے درمیان یہ فرق نہایت واضح اور عظیم ہوگا۔ ہمارے بیان کیے ہوئے طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک مومن کو چند بڑے فائدے پہنچاتا ہے۔ اول، توحید الہی کا تحقق کہ غیر اللہ سے امید، خوف اور عبادت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا ہے۔ دوم، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات اعلیٰ کے پیش نظر اس سے انتہائی محبت اور غایت درجہ کی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ سوم، اس کے احکام کی پابندی اور ممنوعات سے دامن کشی کے ذریعے اس کی عبادت کا تحقق ہوتا ہے۔ فرشتے ایک غیبی عالم ہے، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، ان کو ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے اور ان کو اپنے حکم کی کامل اطاعت اور اس حکم کو نافذ کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، شب و روز تسبیح کرتے ہیں، موقوف نہیں کرتے۔ سورۃ الانبیاء آیت 19-20۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں شمار کر سکتا ہے۔ صحیحین میں قصہ معراج کی بابت انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے آسمان میں بیت معمور دکھایا گیا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نکل جاتے ہیں تو اپنے آخر وقت تک وہاں واپس نہیں آتے۔ فرشتوں پر ایمان میں 4 باتیں آتی ہیں۔ اول، ان کے وجود پر ایمان۔ دوم، جن فرشتوں کے ہم نام جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا جیسے جبریل، اور جن کا نام نہیں جانتے ان پر اجمالاً ایمان لانا۔ سوم، فرشتوں کی ان صفتوں پر ایمان لانا جنہیں ہم جانتے ہیں جیسے جبریل کی صفت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے جبریل کو اسی صفت اور حالت میں دیکھا ہے جس صفت اور حالت میں وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے افق کو ڈھک رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے ان کے لیے ایک مناسب آدمی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جبکہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو وہ ایک ایسے آدمی کی شکل میں آئے تھے کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے۔ ان کے اوپر سفر کا نام و نشان بھی نہ تھا اور نہ ان کو کوئی صحابی پہچانتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنے سے ملا دیا، اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان
قیامت اور علامتی قیامت کے بارے میں سوالات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جوابات دیے۔ پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مسلم۔ اور ایسے ہی وہ فرشتے بھی آدمیوں کی شکل میں تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے پاس بھیجا تھا۔ چہارم، ان کے اعمال پر ایمان لانا جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی تسبیح رات دن بلا انقطاع اور بلا بیزاری اس کی عبادت۔ بعض فرشتوں کی خصوصی اعمال ہیں، جیسے کہ وحی الہی کے امین جبریل، اللہ تعالیٰ انہیں وحی دے کر انبیاء و رسول کے پاس بھیجتا ہے، اور جیسے کہ میکائیل جنہیں بارش اور ہریالی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جیسے کہ اسرافیل جنہیں قیامت کے وقت سور میں پھونک مارنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جیسے کہ ملک الموت جنہیں موت کے وقت روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جیسے کہ مالک جو جہنم کے ذمہ دار خازن ہے، اور جیسے کہ وہ فرشتے جنہیں رحم مادر کے بچوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان کے 4 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ وہ اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا عمل لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ اور جیسے کہ وہ فرشتے جنہیں بنی آدم کے اعمال محفوظ کر لینے اور انہیں لکھ لینے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ہر شخص کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں دوسرا بائیں۔ اور جیسے کہ وہ فرشتے جنہیں میت سے سوال کرنے کا کام سونپا گیا ہے، جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ایمان بالملائکہ سے چند بڑے فائدے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً اول، اللہ تعالیٰ کی عظمت، قوت اور سلطنت کا علم ہوتا ہے کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی ہی عظمت ہے۔ دوم، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایات کے تئیں شکر گزاری کا جذبہ ابھرتا ہے کہ اس نے ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اعمال لکھتے ہیں اور بہت سے دوسری انسانی مفادات کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ سوم، فرشتوں سے اس بات پر محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عبادت الہی میں مشغول ہے۔ بعض گمراہوں نے فرشتوں کے جسمانی وجود سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مخلوق کے اندر مخفی خیر کی قوت کو ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نظریہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمام تر حمد اللہ کو لائق ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر دار بازو ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 1۔ اور فرمایا، اور اگر آپ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی پیٹوں پر مارتے جاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ اور فرمایا، اور اگر آپ دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ اور فرمایا، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 23۔ اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم دین حق پر مضبوط رہے تھے، سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 23 تا 24۔
صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے کہ بے شک اللہ نے فلاں کو محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے محبوب بناؤ۔ چنانچہ جبریل بھی اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ نے فلاں کو محبوب بنا لیا ہے، تم لوگ بھی اسے محبوب بناؤ۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر زمین میں اس شخص کے لیے مقبولیت مقرر کر دی جاتی ہے۔ بخاری شریف ہی میں انہی سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے یکے بعد دیگرے داخل ہونے والوں کا نام درج کرتے رہتے ہیں۔ جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ بیانات صریح ثبوت ہے کہ فرشتے جسمانی وجود رکھتے ہیں، نہ یہ کہ ان سے مراد معنوی قوتیں ہیں جیسے کہ گمراہوں کا نظریہ ہے۔ انہیں نصوص و بیانات کے مطابق مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کتاب مکتوب لکھی ہوئی چیز کے معنی میں ہے۔ یہاں وہ کتابیں مراد ہیں جنہیں اللہ نے مخلوق پر کرم فرماتے ہوئے ان کی ہدایات کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا کہ تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی دینی و دنیاوی خواہش خوش بختی حاصل کر سکے۔ ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان میں چار چیزیں آتی ہیں۔ اول، اس بات پر ایمان کہ ان کا نزول حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ دوم، جن کتابوں کے نام معلوم ہے ان پر نام بنام ایمان لانا، جیسے قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جن کتابوں کے نام ہم نہیں جانتے ان پر ہم اجمالاً ایمان لائیں گے۔ سوم، ان میں بیان کی گئی سچی خبروں کی تصدیق، جیسے قرآن کی خبریں اور سابقہ ان کتابوں کی خبریں جو تحریف و تبدیل سے پاک ہیں۔ چہارم، ان کتابوں کے ان احکام کے مطابق عمل کرنا جو منسوخ نہیں ہیں، انہیں قبول و تسلیم کرنا، چاہے ہم ان کی حکمت سمجھ سکیں یا نہ سمجھ پائے۔ سابقہ تمام کتابیں قرآن عظیم کے ذریعے منسوخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہیں اور ان پر غالب ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ مہیمنہ علیہ کا معنی ہے حاکمن علیہ، یعنی ان پر غلبہ رکھنے والا مراد ہے احکام میں۔ اس بنیاد پر سابقہ کتابوں کے کسی بھی حکم پر عمل اسی وقت ہوگا جب کہ وہ صحیح طور پر ثابت ہو اور قرآن نے اسے برقرار رکھا ہو۔ ایمان بالکتب سے چند عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اول، اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں پر کتنی عنایتیں ہیں۔ وہ اس طرح کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعے وہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ دوم، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت الہی حکمت کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کہ اس نے ہر قوم کے لیے ان کے مناسب حال ہی شریعت بنائی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز کیا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ سوم، اس سلسلے میں نعمت الہی کا شکر، جو تبلیغ کے لیے بھیجا جائے اس کو رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ یہاں وہ شخص مراد ہے جس پر وحی کے ذریعے کوئی شریعت نازل کی گئی ہو اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔ سورۃ النساء آیت 163۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، لوگ اپنی سفارش کے لیے آدم کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے معذرت کر دیں گے اور کہیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول نوح کے پاس جاؤ،
انس رضی اللہ عنہ نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ کوئی بھی امت رسول یا نبی سے خالی نہیں رہی ہے۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ مستقل شریعت کی ہمراہ ان کی قوم کی طرف بھیجتا تھا، جبکہ نبیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس نبی سے قبل کی شریعت وحی کرتا تھا تاکہ وہ نئے سرے سے سابقہ شریعت کو جاری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، اور فرمایا اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ فاتر آیت نمبر 24۔ اور فرمایا، ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ اور